الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ادھر سے چلیں گے یار یہ پنکھے، یہ ادھر والے دو بٹن، ہاں دونوں دبا دو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ المزمل کے مضامین مکمل کیے گئے تھے۔ سورۃ المزمل کے حوالے سے جو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں، ان میں بنیادی پہلو یہ تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بشری تقاضے کی وجہ سے ایک جو ہیبت کی کیفیت طاری ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اسی کیفیت میں گھر تشریف لائے تو فرمائے کہ زملونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت پھر اللہ جل شانہ نے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کو نازل فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ ساری تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ المزمل کے بعد جو سورت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی وہ سورہ المدثر تھی۔ اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب پہلی وحی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دور کہ جس دور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ میں کہیں جا رہا تھا تو اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ مختلف احادیث ہیں، الفاظ مختلف ہیں، میں ان سب کا خلاصہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، آگے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ تو فرمایا کہ پھر میری آسمان پر نگاہ پڑی تو وہی فرشتہ جو حرا کے غار میں مجھ پر سب سے پہلی وحی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ اس کی کرسی ہوا میں معلق تھی اور وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر دوبارہ سے پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، ایک ہیبت کی اور ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے تو آپ پر ایک وحشت کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈر اور ایک خوف میں آپ مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر گھر تشریف لائے اور اس کیفیت میں فرمایا کہ بھئی مجھے چادر اڑا دو، اور اس وقت پھر یہ آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ جو معنی المزمل کا ہے کہ اے چادر کے اوڑھنے والے، وہی معنی المدثر کا ہے کہ اے چادر کے اوڑھنے والے۔ اب ان دونوں صورتوں کے مضامین میں جو چھوٹا سا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ذمہ داری اب سونپی جانی تھی، اس ذمہ داری سے پہلے تربیت کا ہونا ضروری ہے، اور اس ذمہ داری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ بھئی آپ نے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کس کا پیغام پہنچانا ہے؟ اللہ کا۔ تو جس کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے پہلے اس سے تعلق کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور وہاں پر یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پہ عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے جو اصول بیان کیے گئے وہ کیا تھے؟ بھئی سب سے پہلا اصول کیا تھا؟ قم اللیل، رات کو آپ نے قیام کرنا ہے۔ دوسرا اصول کیا تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کی آپ نے
تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا اصول کیا تھا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور چوتھا اصول کیا تھا کہ بھئی آپ نے صبر کرنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ جو لوگ باتیں کریں گے ان کی باتوں کو آپ نے دل پہ نہیں لینا بلکہ صبر کرنا ہے۔ تو اس صورت میں حضور علیہ السلام کی شخصی اور ذاتی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، لیکن جب سورۃ المدثر کا نزول ہوا تو اس صورت میں اللہ جل شانہ نے حضور کی شخصی اصلاح اور ذاتی اصلاح کے متعلق گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ مخلوق کی اصلاح کے حوالے سے ایک جامع پروگرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیان فرما دیا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں صورتوں کے مضامین کا، اور یہ بنیادی فرق ہے دونوں صورتوں کے نزول کے حوالے سے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ یہ دونوں صورتیں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے اس کی تفصیل گزشتہ نشست میں بھی عرض کر دی تھی اور اب بھی مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی، تاکہ جب بھی آپ ان دو صورتوں کی تلاوت کریں تو ان کے مضامین آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو اور آپ کے علم میں ہو کہ ان صورتوں کا نزول جو ہے وہ کن حالات میں ہوا اور کن مواقع پر ہوا۔ اب آ جاتے ہیں مختصر سے اس کے مضامین کے حوالے سے۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ آیا ہے المدثر، یا ایھا المدثر، اے کپڑے کے اوڑھنے والے۔ میں نے مزمل میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص کیفیت کو لے کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا، یہاں بھی اسی کیفیت کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا اے کپڑے کے اوڑھنے والے، یا اے کملی کے اوڑھنے والے، کوئی بھی ترجمہ آپ اس کا کر لیں۔ یہ جو مدثر کا لفظ ہے علماء فرماتے ہیں یہ دسار سے نکلا ہے، اور دسار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ لباس ہے نا جی جو ہم نے پہنا ہوا ہے، ایک ہم اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ رومال میں نے رکھا ہوا ہے، اگر اس رومال کو اگر میں یہاں پر اوڑھ لوں تو یہ رومال دسار کہلائے گا۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ اب جو پروگرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا جا رہا ہے، ابتدائی جو 6 احکام ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان مسائل پر آپ کے سامنے گفتگو کر دی جائے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ بیان فرمایا کہ قم فانذر، اے چادر کے اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں پر مختصر سی چند باتیں ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو فرمایا نا کہ قم آپ کھڑے ہو جائیں، اس کھڑے ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کھڑا ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ظاہری معنی تو اس کا یہی ہے نا کہ جی کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو کہو کہ قم بھائی کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اب جو کام آپ کے ذمہ لگایا جانا ہے اس کے لیے آپ تیاری پکڑ لیں۔ بھائی بچوں کے جب امتحان سر پر آتے ہیں تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ چلو بھائی شاباش، لگ جاؤ اپنے کام پہ، تیاری پکڑ لو، مستعد ہو جاؤ، چست ہو جاؤ، سستی چھوڑ دو، ٹھیک۔ تو یہ بالکل وہی ہے، قم فانذر، کہ اے محبوب، اے چادر کے اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے ذمے جو اب مشن لگایا جانا ہے اس کی تیاری آپ پکڑ لیں۔ فانذر، اور آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ ڈرانا کس سے ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ ڈرانا کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے نہیں ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ بھائی اللہ کی ذات تو بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، تو ڈرانا کس سے ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرانا ہے۔ اور علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے کہ انذار، ڈرانا، فرماتے ہیں کہ اس ڈرانے سے مراد وہ ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت کی بنیاد پر ہو، جو محبت کی بنیاد پر ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کسی خطرناک چیز سے ڈراتے ہیں تو کیا ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو آگ سے ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی آگ کے پاس نہ جاؤ، جل جاؤ گے، تو کیا وہ اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو محبت کی بنیاد پر اپنی اولاد کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا نقصان نہ ہو جائے، آگ کے پاس جاؤ گے کہیں تمہارا ہاتھ نہ جل جائے، یا کسی خطرناک کیڑے کو کہیں ہاتھ لگاؤ گے تو وہ تمہیں ڈس نہ لے، تمہیں کاٹ نہ لے، تمہیں زخمی نہ کر دے، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو انذار کا مطلب ایسا ڈرانا جو محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرما رہے ہیں نا کہ فانذر، آپ ڈرائیں، تو یہ ڈرانا محبت کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ان کو ڈرا رہے ہیں کہ بھئی بندے تو تم میرے ہو، مجھے تو نہیں اچھا لگے گا تمہیں عذاب میں جھونکنا، مجھے تو نہیں اچھا لگے گا تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا، اسی لیے تمہیں پہلے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے نہیں کرنا، کفر کا راستہ تم نے نہیں اختیار کرنا، شرک کا راستہ تم نے نہیں اختیار کرنا، گناہوں سے تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں یعنی تیاری پکڑ لیں، فانذر اور ڈرائیں لوگوں کو۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی پہلا ہی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈرائیں، پہلا حکم ہے نا کہ ڈرائیں، تو اس کی علماء کرام نے بڑی پیاری حکمت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت گنتی کے چند ایک مسلمان تھے، گنتی کے چند ایک ایسے افراد تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا تھا، باقی پورا کا پورا معاشرہ تو اپنی اسی ڈگر پر چل رہا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر مناسب یہی تھا کہ یہاں پر بشارت دینے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ قم فانذر، اے محبوب آپ کھڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اور دوسرا حکم کیا بیان فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ یہ جو رب کا لفظ ہے نا، آپ حضرات نے بچپن سے ہم سب نے پڑھا ہے، جب ہمیں بہت بچپن میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کروایا گیا تو ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا کیا ہے بھائی؟ پالنے والا ہے، پالن ہار ہے۔ تو اس لیے رب کا لفظ لا کر پہلے ہی اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیا گیا کہ اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ رب کے سوا تم جن چیزوں کو پوج رہے ہو، جن بتوں کو پوج رہے ہو، یا مخلوق میں سے اور کسی چیز کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ضروریات وہ پوری کر رہے ہیں یا تمہاری حاجات وہ پوری کر رہے ہیں، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محبوب آپ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ دیکھیں مشرکین تھے، کفار تھے، جو بھی تھے، سو کالڈ عبادت تو وہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف بھی ہوتا تھا، اگرچہ طواف کا طریقہ کار مختلف تھا، وہ ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن اپنے زوم میں تو وہ عبادت ہی کر رہے ہوتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، لیکن قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ فلاں بت کی قربانی ہے، یہ فلاں بت کے نام کی قربانی ہے، یہ فلاں معبود کے نام کی قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس غلط فہمی کو سب سے پہلے ذہن سے نکال دیا کہ وہ اگر اپنے معبودان باطلہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں، تو اے محبوب آپ نے وہ کام نہیں کرنا، بلکہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، آپ اپنے رب کی عظمت کو بیان کریں۔ اب یہ جو رب کی عظمت کو بیان کرنا ہے، یہ کیسے؟ فکبر، ہم سب کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سائز میں سب سے بڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بڑے اور چھوٹے کا کیا تصور ہے؟ بڑا کسے کہتے ہیں؟ جو سائز میں بڑا ہو۔ چھوٹا کسے کہتے ہیں؟ جو سائز میں چھوٹا ہو۔ تو اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ صرف سائز میں بڑا ہے، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اگلی صورت میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، قیامت میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ تو کہہ دینا بھائی، انشاءاللہ قیامت میں جا کے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے ہم نہیں جانتے، جتنا اس نے بتایا ہماری سوچ بس وہیں تک کام کرتی ہے کہ بھئی اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے دریا ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا معنی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی آیت کو بنیاد بنا کر، چلو آج ایک مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں، اسی آیت کو بنیاد بنا کر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ آپ سب حضرات نے پڑھا ہوا ہے، یہ سنا بھی ہوا ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے نماز، بھائی توجہ میری طرف رکھیں، وہ توجہ میری طرف رکھیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اچھا، تو ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز درست۔ اگر کوئی شخص آیا اور وہ اللہ اکبر کہے بغیر ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تو وہ ساری رات بھی نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو نماز کے اندر تکبیر تحریمہ فرض ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل اس کی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بھائی اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو، عبادت کا موقع ہے تو عبادت کے موقع پہ رب کی عظمت کو بیان کرو، تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دوسرا حکم کیا کہا دیا جا رہا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ محبوب آپ نے اپنے رب کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ تیسرا حکم کیا دیا گیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا لباس آپ پاک رکھیں۔ یہاں پر سمجھ لیں ایک دو باتیں، دیکھیں سیاب ثوب یہ کہتے ہیں کپڑے کو، لباس کو، اور لباس کا اطلاق انسانی جسم پر بھی ہوتا ہے، ظاہر پر بھی ہوتا ہے، باطن پر بھی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مردوں کو اپنی بیویوں کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بھئی تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ لباس ہیں۔ لباس، دیکھو لباس کو لباس کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، لبس سے ہے، یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہے بھئی؟ چپکا ہوا ہے، اس لیے اس کو لباس کہتے ہیں۔ دوسری توجیہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ لباس کو لباس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، بے لباس ہم رہ نہیں سکتے۔ سمجھ میں آگئی بات کہ نہیں آگئی؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لباس کا اطلاق جسم پر بھی ہے، لباس کا اطلاق ظاہر پر بھی ہے، لباس کا اطلاق باطن پر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے سارے معنی لکھے۔ خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنا لباس بھی پاک رکھیں، آپ اپنا دل بھی پاک رکھیں، آپ کے دل کے اندر باطل عقائد اور باطل نظریات نہیں آنے چاہیے، آپ اپنا ظاہر بھی پاک رکھیں، آپ اپنا باطن بھی پاک رکھیں، غرضے کہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائیوں سے، ظاہری اور باطنی ناپاکیوں سے آپ نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی، کوئی مشکل الفاظ تو نہیں لگ رہے؟ تو کیا فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بھائی آپ اپنا لباس پاک رکھیں۔ اور علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب میں کوئی آدمی اگر اچھے اخلاق والا ہوتا تھا نا تو اسے کہتے تھے کہ اِنَّهُ طَاهِرُ الثَّوْبِ، یہ صاف ستھرے کپڑوں والا ہے، یعنی اس کو تشبیہ دی جاتی تھی صاف ستھرے کپڑوں سے۔ اور اگر کسی کے اخلاق برے ہوتے تھے، کوئی گناہ گار ہوتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، جو بھی تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ انہو خبیث الثیاب، کہ یہ گندے کپڑوں والا آدمی ہے۔ یعنی گندے کپڑوں والے آدمی کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا باطن پاک نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی پاکی کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، نماز کے اندر جگہ کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا یہ بھی کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ پاک نہیں ہے تو نماز بولیں بھائی نہیں ہوگی، اگر آپ کا لباس پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل کی آیت ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بھائی آپ اپنا لباس جو ہے وہ کیا رکھیں؟ پاک رکھیں۔ تو کتنے حکم ہو گئے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ والرجز فاہجر، آپ بتوں کو چھوڑ دیں، آپ بتوں کو کیا کریں بھائی؟ چھوڑ دیں۔ بھائی دیکھیں دوبارہ سے آ رہا ہوں میں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، ربط جو ہے وہ جڑ جائے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ مشن کیا ہے کہ آپ نے معاشرے کی کیا کرنی ہے بھائی؟ اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی خرابیوں کو آپ نے دور کرنا ہے۔ اور اس وقت کے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ بت پرستی، بت پرستی۔ دیکھیں باقی یہ نہیں کہ وہ سارا کا سارے معاشرے کے سارے افراد گندے تھے، کچھ لوگ اچھے بھی تھے اس معاشرے میں، اور ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تصویر یہ پیش کی جاتی ہے
کہ پورا کا پورا عرب معاشرہ ہی خراب تھا. وہ خراب اس سینس میں تھا کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، لیکن اسی میں بعض شخصیات ایسی بھی تھیں کہ جنہوں نے کبھی بتوں کو اس زمانے میں بھی نہیں پوجا تھا، جنہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. ایک طرف ہمیں یہ تاثر بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بالکل کیا جاتا تھا، لیکن ایک دوسرا تاثر بھی ہے، وہ ہمارے سامنے بیان نہیں کیا جاتا کہ ایک صحابی ہیں صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 300 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان 300 بچیوں کو اپنے خرچے پر پرورش کی تھی. یہ بھی ایک پہلو موجود ہے. تو اچھے اور برے لوگ ہر زمانے میں ہر معاشرے میں موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے. لیکن جو سب سے بنیادی خرابی تھی، سب سے بنیادی خرابی وہ کیا تھی؟ بت پرستی. اپنے ہاتھوں سے ہی ایک مجسمہ بنایا اور اسی کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا. اپنے ہاتھوں سے ہی ایک مجسمہ بنایا، اسی کو پوجنا شروع کر دیا. اپنے ہاتھوں سے ہی ایک مجسمہ بنایا، وہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی کہ بھائی اب اس کے اوپر نذرانے آئیں گے، چڑھاوے آئیں گے. کیا معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. شکل بدل گئی ہے، لوگ بدل گئے ہیں. وہ تو انہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں معبود تو ہمارا وہ ہے، یہ ہمارے چاچے مامے، یہ ہمارے چاچے مامے. بس میں اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، پھر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. مجھے العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ٹھیک، تو کیا ہے؟ والرجز فاہجر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی بتوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں. کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ، بھئی دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ کریں، لیکن ان کو یہ کیوں سکھلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ آگے سکھلانا ہے. یہ اصل میں امت کی تعلیم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ والرجز فاہجر. بھائی بتوں کو آپ چھوڑ دیں. بھائی بتوں کو چھوڑیں گے تو آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے. اگر بتوں کو نہیں چھوڑا تو پھر آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اس مضمون کو یہیں پہ رکھیں، آگے چلتے ہیں. اگلا مضمون کیا؟ ولا تمنن تستکثر. بھائی اس بات کو سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی کسی پر آپ احسان اس لیے نہ کریں کہ تستکثر، کہ واپسی میں وہ آپ کو زیادہ دے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ بھئی احسان کسی پر یہ سوچ کے نہ کریں کہ آج میں اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں تو ریٹرن میں یہ اس سے زیادہ مجھے دے گا. اگر تو یہ سوچ کے احسان کیا تو پھر اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اگر اس جملے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ دراصل جو تعلیم دی جا رہی ہے نا، وہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مفادات کو پس پشت ڈال دیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، تو آپ یہ نہ سوچ کر کریں کہ ریٹرن میں مجھے کیا ملے گا. اگر میں آج کسی کے ساتھ یہ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہوں تو یہ واپس مجھے کیا دے گا. دیکھیں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ بیماری عام ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے یا کوئی صاحب اختیار ہے جو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکتا ہے، جو کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ اگر اس کے ساتھ میں نے خیر کر دی میرا کیا فائدہ ہوگا. تو ہم پہلے اپنا فائدہ سوچتے ہیں، جبکہ تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو آپ نے اپنا فائدہ نہیں سوچنا. بھائی آپ کو فائدہ، اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے تو آپ کو فائدہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف. آپ مخلوق کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ ایک چٹکلا سا میرے ذہن میں آ گیا. چٹکلا کیا، میرے ساتھ واقعہ ایک رونما ہوا. میرا ایک چھوٹا سا کام تھا، جائز کام، ناجائز کام نہیں الحمدللہ. میں ایک بندے کو جا کے کہا، میں نے کہا یار آپ کی مہربانی ہوگی میرا یہ ذرا کام کروا دو. تو مجھے آگے سے جواب پتہ کیا ملا؟ اور تسی ساڈے دفتراں تے چکر نہیں نہ لاندے اس لیے تہاڈا کام نہیں ہوندا. میں نے کہا بھائی اس ذلت سے بہتر ہے کہ میرا کام نہ ہو. تو یہ ہے مفادات کی دوڑ، مفادات کی جنگ، کہ ہم نے کام اسی کا کر کے دینا ہے جہاں سے ہمیں ریٹرن آنا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ آپ احسان کسی پر اس لیے نہ کریں کہ واپسی میں آپ کو زیادہ ملے گا.
اگر تو یہ سوچ کر آپ نے احسان کیا تو پھر وہ آپ کا احسان نہیں سمجھا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں آتے ہیں، ذرا یہ مضمون ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جو صدقہ و خیرات تم کرتے ہو اس صدقہ و خیرات کا ثواب سب ضائع ہو جاتا ہے۔ کب ضائع ہوتا ہے؟ جب تم کسی کو کہتے ہو یاد ہے نا میں تیرے نال کی کیتا سی، تنوں یاد نہیں ہے کہ میں تیرے نال فلاں بھلائی کیتی سی، میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، فلاں وقت میں تمہارے ایسے کام آیا تھا۔ بھئی جہاں آپ نے کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی وہاں پہ ثواب سارا کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ محبوب آپ نے کسی پر احسان کرنا ہے تو یہ سوچ کر احسان نہیں کرنا کہ مجھے اس کا ریٹرن کیا آئے گا، ریٹرن آپ کو آپ کے اللہ نے دینا ہے، لوگوں نے آپ کو ریٹرن نہیں دینا۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ چھٹا حکم کیا ہے بھئی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، بھئی آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ محبوب اب آپ جس کام کے لیے نکلنے لگے ہیں نا یہ کام بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اب اس کام میں آپ کے سامنے رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لوگ مذاق بھی بنائیں گے، لوگ آپ کو تانے بھی دیں گے، لوگ آپ کو پریشان بھی کریں گے، لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائیں گے، آپ پر پتھروں کی بارش بھی کی جائے گی۔ اے محبوب آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات کو جھیلنا پڑے گا، لیکن کس کے لیے جھیلنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ نے صبر کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اپنے رب کے لیے۔ یہ جو لِرَبِّ کا لفظ ہے نا، لِرَبِّ کا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے، میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارے جیسوں کے لیے سارے مسائل کا حل ہے۔ بھائی جو کچھ بھی کرنا ہے سب میرے ساتھ مل کر بولیں کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے۔ بس اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو صبر کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے۔ یہ نہ سوچو کہ مجھے کیا آ رہا ہے، بس یہ سوچو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا کہ نہیں راضی ہو جائے گا۔ یہ 6 ابتدائی آیات ہیں اور 6 ابتدائی احکام ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سورۃ المدثر کے آغاز میں دیے گئے۔ میں مضمون یہاں پر یہ بیان آج کا مکمل اس لیے کر رہا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی تھیں، کیونکہ قربانی کا موسم بھی آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے آج بیان جو ہے وہ اپنا مختصر رکھا کہ ذرا قربانی کے مسائل کا تفصیلی طور پہ احاطہ ہو سکے۔